مہینے کی مسافت شام کو تھے، اور علماء نے ان کے سفروں کا حساب لگا کے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ تخت 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتا تھا۔ 18,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس شان والا، اس شان کی حکومت، ایسی حکومت قیامت تک میں کسی کو نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ذرا غور کرو جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، اپنے پورے لشکر کے سارے شعبوں کی حاضری لی، اور ان شعبوں کی حاضری لیتے ہوئے پھر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بھی حاضری، اس سیکشن کی بھی، برڈ سیکشن، پرندوں کی بھی حاضری لی تھی۔ میں طلبا سے کہتا ہوں حاضری لینا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی اور دیکھا کہ حدود غیب کرا دیا ان کے لشکر میں۔ حدود سمجھتے ہو نا؟ ہاں، چڑی خان جس کو کہتے ہیں لمبی نوک والا، ہاں، وہ موجود نہیں۔ قرآن کہتے ہیں حاضری کے بعد جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ حدود نہیں ہے، فرمایا مالی الحدودم کان من الغائبین لَعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا، ہو سکتا ہے سزائے موت ہی دے دوں، یا اپنے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ لے کر، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹا بنوا کے لیا ہے کہ دادی مر گئی تھی، بھلا ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اسے سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے ذبح کر دوں اور ورنہ اپنی غیر حاضری کی۔ قرآن کہتا ہے ماما کا سب نہیں لگی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ حدود آ گیا، پتہ چلا کہ حاضری ہوئی تھی اور یہ اعلان ہوا ہے۔ تو ہدہد نے اپنا موقف کی جان بچانی تھی، بڑے مضبوط طریقے سے ہدہد نے اپنا موقف اور اپنی مجبوری پیش کی۔ فرمایا احط ما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں۔ اور حدود کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، قرآن قصہ کہانی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ احط بما لم تحط به، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ حدود بھی جانتا ہے کہ نبی عالم الغیب، حدود کتنی سی سیری ہوتی ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ حدود بھی جانتا ہے کہ نبی عالم الغیب۔ مولوی کا اتنا بڑا سروڑا کٹے جتنے اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ حدود آ کر کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا۔ احاط بما لم تحط به، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور ملک سبا سے یقینی خبر لے کر آیا۔ پہلی بات ہوئی کہ حاضر ناظر بھی کون ہے؟ بولو۔ سلیمان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہی کہ ہے چپوں کو یہی نہیں نظر نہیں آ رہا یا کہ غائب ہو گیا؟ اور حدود تو پہنچو گے تو ملکہ بلقیس کے پاس۔ اگر نبی حاضر ناظر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت، وہ فرماتے کہ تم وہاں پہنچو گے، لیکن سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں حدود یہی کہ ہے، نظر نہیں آ رہا یا کہ غائب ہو گیا۔ اب دیکھیے حدود نے ایسی خبر لے کر آیا جس کا آپ کو پتہ، کیا خبر لے کر آیا حدود؟ فرمایا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ حدود نے کہا میں ایسی سرزمین پہ گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ عورت مردوں پہ حکومت کر رہی ہے۔ حدود کہتا ہے میری تو کھوپڑی گھوم گئی کہ مرد سارے مر گئے، عورت ان پہ حکومت کر رہی ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا تملکهم وأوتیت کل شیء، میں نے ایک عورت کو دیکھا، ملکہ بلقیس کو دیکھا تھا، عورت کو دیکھا جو مردوں پہ حکومت کر رہی ہے، اور بڑا تخت ہے، بڑی سلطنت ہے۔ میری تو کھوپڑی گھوم گئی کہ مرد مر گئے سارے، ہاں کہ حکومت عورت کے حوالے کر دی ہے۔ میں نے اس پر بھی کمپرومائز کر لیا کہ چلو بعض اوقات کوئی ایسی منفرد قسم کی عورت ہو سکتی ہے، اس پر بھی میں نے کمپرومائز کر لیا۔ لیکن اس سے آگے وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اس سے بڑھ کر اپنی بات میں نے یہ دیکھی کہ پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ اور کرو نا، پرندہ پہچان رہا ہے اللہ کی عظمت کو، پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔
چرند پرند بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے. اور پھر جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے، اس خالق اور مالک کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر کائنات کی ساری طاقتیں اس نافرمان کو برباد کرنے پر تل جاتی ہیں. برباد کرنے پر یاد رکھیں، کائنات کا نظام ایک اصول کی تحت چل رہا ہے. یہ گردے کی لاٹھی نہیں ہے. آپ غور نہیں کرتے کتنا منظم نظام ہے اس کائنات میں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ثم البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وحسیر. رحمان کے بنائے ہوئے نظام میں تمہیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی. بار بار نگاہ دوڑا کے دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی. ہمارے بنائے ہوئے نظام میں تمہیں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گی. سورج وقت کی طلوع ہوتا ہے وقت میں 2022 ہے. آج ہم بتا سکتے ہیں 2042 میں 1 جون کو سورج کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا. 20 سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ 20 سال بعد سورج 1 جون کو 2042 میں کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا. اور اس سے 1 منٹ آگے پیچھے آپ کا نظام ہے. یہ جو سورج میری نہیں رہا جی، پتہ نہیں آج کدھر گیا جی، طلوع ہی نہیں ہو رہا جی، تلاش کرنے میری. آج اس کی پیج ہی ڈھیلے ہو گئے جی. آج رب کا بنایا ہوا نظام ہے. دیکھو ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے. یہ اندر کی لاٹھی نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کائنات اس پر دلیل یہ دیتے ہیں. دیکھو غور کرو، قرآن مجید نے اللہ کی وحدانیت پر ایک دلیل دی ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں. کتنے؟ ایک. اور دلیل کیا دی ہے؟ غور کرو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات کی چلانے والے دو ہوتے، الہ دو ہوتے، تو ساری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جاتا. ایک گھر کے 2 سربراہ، ایک ادارے کے 2 سربراہ، ایک صوبے کے 2 گورنر، ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ہو جائیں تو ملک برباد ہو جائے گا. اختیارات نہیں بھی ہوتے تو بھی نہیں چلنے دیتے ہو. 2 ہو جائے پھر کیسے؟ کائنات کا نظام اگر 2 الہ ہوتے، اور کرو، ایک رب کہتا سورج مشرق سے نکالوں گا، دوسرا کہتا مغرب سے نکالوں گا. ایک کہتا دھوپ لاؤں گا، دوسرا کہتا بارش لاؤں گا. ایک کہتا گرمی لاؤں گا، دوسرا کہتا سردی لاؤں گا. ایک کہتا زندگی دوں گا، دوسرا کہتا موت دوں گا. گڑبڑ ہو جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں مشورے سے کام کر لیتے ہیں، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورے سے کام کر لیتے نا. ورنہ ایک کا مشورہ مانا جاتا، دوسرے کا نہ مانا جاتا. جس کا مانا جاتا وہ غالب ہو جاتا، اور جس کا نہ مانا جاتا وہ مغلوب ہو جاتا. اور جو مغلوب ہو جائے وہ رب کی. کائنات کا نظام جب بغیر کسی گڑبڑ کے چل رہا ہے تو معلوم ہی ہوا کہ چلانے والا ایک سے زیادہ ہوتے تو کائنات کا نظام گڑبڑ ہو جاتا. جب گڑبڑ نہیں ہے تو معلوم ہی ہوا کہ چلانے والا وہ کائنات کا نظام ایک چلانے والا ہے، اس کے حکم سے چل رہا ہے. اور میں نے عرض کیا جب اس ایک کی نافرمانی ہوتی ہے، جب اس ایک کی بغاوت ہوتی ہے، تو کائنات کا سارا نظام زمین اور آسمان کا سارا نظام پھر اس باری کے خلاف استعمال، پھر رحمت زحمت سے بدل جاتی ہے، کثرت قلت سے بدل جاتی ہے، عزت ذلت سے بدل جاتی ہے. آپ دیکھو قرآن مجید نے بے شمار قوموں کے واقعات بتائے، اللہ کی دھرتی پر نافرمانی کی، اور پھر اللہ نے کیسے ان کو عبرت کا نشان بنا جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور ان کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ قوم عاد کے لوگ اتنے قد اور اتنے لہیم اور شہیم، چلتے ہوئے معلوم یہ ہوتا تھا کھجور کے تنے ایسے قد لیکن اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے ہوا چلائی، ان پر پٹک پٹک کے ان کو زمین پر مارا. کانہم اعجاز نخل خاویہ، زمین پر یوں پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے اوپر یہ تنے
فکیف کان نکیر۔ قرآن کہتا ہے ابھی تم ان کی قوت کے 10ویں حصوں کو بھی نہیں پہنچے جتنے انہوں نے زمین پر قوت حاصل کی تھی، پھر ہماری نافرمانی کی، ہم نے کیسے ان کو پٹک کے مارا، فکیف کان نکیر، پھر ہماری گرفت کیسے ہوئی۔ قوم سبا بڑی زرخیز سرزمین کی مالک تھی، زرخیز زمین بڑی زرخیز، پھلوں کی فراوانی، ہاں سبزیوں کی کثرت، آبادیاں بڑے مناسب مقامات پر، آب و ہوا ایسی، اس سرزمین پر کوئی مچھر اور مکھی زندہ رہ نہیں سکتے۔ اگر ان کے علاقے میں کوئی مکھی اور مچھر آ جاتے، وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ خود مر جاتے۔ مناسب وقفوں پر بستیاں، امن و امان۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے قوم سبا کی ان بستیوں کے منظر کو بیان کیا ہے۔ فرمایا لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ قوم سبا کی بستیاں، راستے کے دائیں اور بائیں دونوں طرف پھلوں کی فراوانی، اتنی کثرت، اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری سر پر رکھ کر نا نیچے سے گزرتا تو گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جاتی، پھلوں کی ایسی فراوانی، ایسی کثرت، امن و امان۔ ہاں سیروا فیہا ایام و لیالی آمنین، رات کو چلو دن کو چلو، امن و امان ہے، بے خوف و خطر چلے، موسم بڑا ہاں بہترین ہے، بستیاں مناسب وقفوں پر ہیں، زمین زرخیز ہے، پھلوں کی فراوانی اور کثرت، آبپاشی کے لیے انہوں نے ڈیم بنایا تھا۔ اور ایسا ڈیم آج کے ماہرین اس کے آثار اور اس کے نشان دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیم آج بنانا بھی ممکن نہیں ہے جیسے قوم سبا نے سب بنایا۔ لیکن اپنی زراعت میں، نعمتوں کی بارش میں، اس فراوانی میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی۔ اور آدمی ایسا بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ تو سب میری قوت بازو کا نتیجہ ہے، یہ میرے ذہنی اختراع اور میری عقلی تدبیر کا نتیجہ ہے، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سب کچھ تو میں نے کیا ہے۔ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اس ڈیم کی بنیادوں میں اللہ نے چوہے پیدا کر دیے۔ اللہ نے یہ جو ڈینگی ہے، کبھی ہاں فلاں ہے، کبھی کرونا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے۔ اور اللہ کا نظام قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور ابھی تو ہم بہت معاف کر دیتے ہیں۔ ہر چیز پر گرفت کرے، قرآن کہتا ہے اگر ہر چیز پر گرفت کرے تو زمین پر کوئی زندہ رہے ہی نہیں، کوئی زیرو نظر ہی نہ آئے۔ ویعفو عن کثیر، بہت معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی گرفت کرتا ہے، اور گرفت بھی کیوں کرتا ہے؟ اس میں بھی تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑی گرفت سے پہلے چھوٹی گرفت کرتے ہیں تاکہ ریورس گیئر میں کریں، یو ٹرن کر لیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی ممنوعہ سڑک پر گاڑی چل پڑے نا، ہاں جدھر ٹریفک جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ون وے ہو، اس پر کوئی گاڑی چل پڑے، تھوڑی سی آگے گئی ہو تو ٹریفک والا کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ڈنڈے شڈے گاڑی پر مار کر اس کو واپس کر دے، لیکن زیادہ آگے نکل جائے تو پھر تو چالان ہی ہوتا ہے۔ تو کہا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تھوڑا بہت، ہاں کبھی کوئی وبا بھیج دی، کبھی کوئی بیماری بھیج دی، کبھی کوئی اور چیز بھیج دی، لعلہم یرجعون، تاکہ یوں ٹرن لے لیں، واپس آ جائے، واپس آ جائے، صحیح رخ پر آ جائے، اور اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ ان اصابت ذرہ صبر، اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب صحیح روایات میں آتا ہے ایک دن کے بخار پر اللہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک دن کے بخار پر اللہ 1 سال کے گناہ، اسی طرح جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اسی اعتبار سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا
یہاں آیا بخاری کی روایت حضور میری دعا فرما دیں اللہ مجھے بینائی دے دے. آپ نے فرمایا چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں بینائی دے دیں گے اور چاہو تو تم صبر کر لو اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گے. حضور میں صبر ہی کروں گا ہاں دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی. ایک اور صحابی ان کو بخار ہوتا تھا عرض کرنے لگے بخار کی فضیلت سنی دعا کرے مجھے ہر وقت بخار ہی رہے لیکن میری کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ رہے بس باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو ہر وقت مجھے بخار رہتا تھا اور کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ مومن کے لیے تکلیفیں اس کے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ ہوتی ہیں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں بشرط کہ ان کو صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ گزارے. لیکن یہ ذہن میں ہے فرمایا قرآن نے کہ جو کچھ پہنچتا ہے تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور قریب ہے جو تمہیں فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی. یہاں تک کہ سمندر کی طغیانی ہاں انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. زمین کے زلزلے زمین کے سیلاب زمین کی آفتیں مہنگائی قتل و غارت بدامنی یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی. قرآن نے دو باتیں کہی ہیں اور فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جو میری یاد سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. چیزیں نہیں چھینیں گے ہو سکتا ہے مال پہلے سے بڑھا دیں لیکن اس مال کے اندر ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. خودکشی کرنے کو جی جائے گا زندگی تنگ ہو جائے. میں کہا کرتا ہوں علاقے کا ایسا جو ناراض ہو جائے دفتر کا افسر ناراض ہو جائے آدمی چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. خالق کائنات ناراض ہو جائے گا چین کی زندگی کیسے گزارے. ہم ان کی زندگی کیا فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا جو میری یاد سے وہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ایک مفسر نے اس کا ترجمہ کیا ہے جو میری یاد سے وہ موڑے گا چین سے ہم بھی سے نہیں بیٹھنے دے گا. کبھی ایک مصیبت کبھی دوسری مصیبت کبھی تیسری مصیبت ایک سے نکلا نہیں دوسرے سے نکلا نہیں تو تیسری. ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ بھی میں نے عرض کیا اس کے لیے ہاں گناہوں کی معافی اور نجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا لیکن زندگی کا کیا ہے. لیکن دوسری طرف اگر میری اطاعت اور فرما برداری والی یاد رکھیں شیطان انسان کا دشمن ہے. دشمن ہے دوست ہے بولو اللہ کا دشمن ہے دوست ہے دشمن. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور یہ ابلیس جو ہے نا یہ بھی فرشتوں کے ساتھ تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے 6,36,000 سال اس نے عبادت کی. کتنا 6,36,000 فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کان من جن جنات میں سے تھا وفسق عن امر ربہ اپنے رب کی نافرمانی تھا جنات میں سے لیکن عبادت کرتے کرتے فرشتوں پر بھی بڑی برتری لے گیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم تھا. قرآن کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو یہ بھی چونکہ ساتھ تھا یہ حکم اس کے لیے بھی تھا اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو فسجدوا الا ابلیس سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا ما منعک ان تسجد امرتک جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. قال خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں. آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا. مٹی میں کثافت آگ میں لطافت مٹی میں ظلمت آگ میں روشنی مٹی میں پستی آگ میں بلندی مٹی نیچے رہ جاتی ہے آگ بلندیوں کو چلی جاتی ہے. اللہ خیر من میں آدم سے بہتر ہوں میں آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں. تکبر اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان عالم بھی تھا بڑا عالم بھی بڑا عالم بھی تھا.
رجیم، ہاں نکل جا کہ تو لعنتی اور مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک میری لعنت کی پھٹکار ہوگی تم پر، لعنت کا طوق تمہارے گلے میں۔ تو دشمن ہے اللہ کا یا نہیں؟ بولو، اللہ کا دشمن ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن ہوگا، آپ کا کوئی دوست ہو، سمجھے گا، آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دشمن ہو، اور آپ اپنے دوست کے دشمن سے تعلق رکھیں تو دوست خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بولو، سمجھ آتی ہے نا؟ اگر یہ تو میرا دوست ہے، تیرے دشمن سے تم تعلق رکھو گے تو یاد رکھیں، دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے، اور دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان شیطان لکم عدو، تمہارے رب کا بھی دشمن، تمہارے ابا جان کا بھی دشمن۔ ہاں، ابا جان کو کس نے نکلوایا تھا جنت سے؟ کسی نے نکلوایا تھا؟ ہاں، اللہ نے فرمایا تھا جنت میں بھیجنے کے بعد لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں کرنا۔ آزمائش ہے، وہ اللہ کا تقویمی نظام تھا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب۔ قرآن کہتا ہے یہ خیر خواہ بن گیا، اور یاد رکھیں شیطان کی دشمنی ہمیشہ خیر خواہی کے روپ میں ہوتی ہے۔ کہتا ہے لے لینا سود، کون یہ رشوت لے لینا، آج کل کون سا حلال کھا رہے ہیں، بڑوں بڑوں کو نے دیکھا ہے، کوئی نہیں حلال کھانا، تم ہی حلال، کون سا ایسی ایسی وسوسے ڈالتا ہے۔ آج کیڑا دوڑے جی حلال کھانے والا، کوئی نہیں کھاتا، بس آپ ہی دیکھی جاتی جی، اس طرح کی وسوسے ڈالتا ہے دلوں کے اندر، ہاں، اور پھر آدمی کو حرام پر اکسا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام اللہ سے مہلت مانگ لی تھی، ہاں، جب اللہ نے مردود قرار دیا نا تو اس نے کیا کہا، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، چل تجھے مہلت دے، مہلت ملنے پر کہا، ہاں، پھر میں اللہ سے اس نے عرض کی میں تمہارے بندوں کے پاس جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، سامنے سے جاؤں گا، ان کو برگلاؤں گا، لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر تیرے بندے تیرے فرما بردار نہیں ہوں گے، میں ان کو باقی بنا دوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے اور تیرے ماننے والوں کو سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ خیر، آدم علیہ السلام کی دل میں وسوسہ رہا، بلکہ حضرت حوا علیہ السلام اماں جان بھی ساتھ تھی، ہاں، اور عورت جلدی متاثر ہوتی ہے۔ امیر شریعت سید دولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ 1960 کے بعد ٹرنک بازار میں جلسہ تقریر کر رہے تھے، ایک طرف عورتوں کا مجمع تھا، دوسری طرف مردوں کا تھا، ایک طرف کنات لگی ہوئی تھی اور عورتوں کے مجمع سے مسلسل باتوں کی آواز آ رہی، عورتیں دو بھی اکٹھی بیٹھے اور چپ کر کے بیٹھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا چیز، ایسا جلدی تعارف نکالتی ہے عورتوں کا، تو بہن چادر کتنے دے گا، دونوں کو الیکس اسٹیشن پر بینچ پر بیٹھی ہوئی ہے نا، کبھی ملاقات ہوئی ہے پہلے، لیکن ایسا تعارف جلدی نکالتی ہے تو اور پھر ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ دو عورتیں عدالت جیل میں ایک کمرے میں رہی 8 سال، اور جیل میں اور کیا کام ہوتا ہے، کبھی ہوتی ہیں، 8 سال ایک کمرے میں رہی، جب رہائی ہوئی ایک نے لاہور جانا تھا، دوسرے نے پشاور جانا تھا، جیل سے نکلتے ہی ایک دوسرے کے بہن در بیٹھ 2-4 غلط کر لی، 8 سال کی باتیں بھی، ہاں، ان کو مطمئن نہیں کر سکتے، تو مسلسل آواز آ رہی تھی عورتوں کے مجمع سے، اسٹیج سیکرٹری بار بار اپیل کر رہے تھے خاموش ہو جاؤ، عورتیں چپ نہیں کر رہی۔ امیر شریعت سید دولہ شاہ بخاری مائک پہ آئے اور ایک جملہ فرمایا اتنا بھاری بھرکم، وہ تو طلاقت لسانی کا بادشاہ تھا سید دولہ شاہ بخاری، بر صغیر کا عظیم خطیب، کہنے لگے تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا، یہاں سے بھی نکلواؤ گی؟ یہ کہنا تھا کہ عورتوں کے مجمع پر سناٹا چھا گیا، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ ابا جان نے جو پھل کھایا تھا اماں جان کے مشورے سے کھایا تھا، اور شیطان نے کیا کہا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کر تم ہمیشہ کے لیے اگر جنت میں رہو، تمہاری سلطنت ناز و نعمت والی زندگی کبھی ختم نہ ہو، وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اور قسمیں کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں اس کی دشمنی
کے روپ میں اور وہ پھل کھا لیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا دشمن، تو اب اللہ کے دشمن کے ساتھ ہماری یاری ہوگی تو اللہ راضی ہوگی یا ناراض ہوگی؟ بولو۔ اور ہمارا دوست کا دوست جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے، اور جو دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، ابا جان کو نکلوایا تھا، آپ کے والد کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو وہ آپ کا دوست ہوگا؟ بولو۔ میرے کیوں نہ رشتہ کیا؟ تو یہ تو سارے انسانوں کے باپ ہے آدم علیہ السلام، جنت سے نکلوایا تھا۔ اگر نہ نکلوایا ہوتا تو پھر آج نہ یہ پیٹرول کا مسئلہ، نہ ڈیزل کا مسئلہ، نہ یہ سلاموں کا مسئلہ، اور کبھی چینی غیر، کبھی پیٹرول غیر، کبھی گھی غیر، کبھی کیا غیر، کبھی یہ سارے مسئلے، کبھی فیول چارجنگ بجلی کے بلوں پر، یہ سارے مسائل نہ ہوتے نا۔ میں عرض کروں، قرآن کہتا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن کو دشمنی۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر جب زندگی گزرتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا غور کرو، لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ان بستیوں کے لوگ، کچی اور پکی آبادیوں کے لوگ، ان دھوپوں کے لوگ، سوسائٹیوں میں اور ڈی ایچ اے کے لوگ، قصبوں اور شہروں کے لوگ اگر ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کے لیے کھول دیتے۔ آسمان تو قرآن کیا ہے، آسمان برکتیں برسا دیتا، زمین برکتیں اگل دیتی، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ لیکن پہلی شرط کیا ہے؟ اگر ان آبادیوں کے لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی، اللہ کے ڈر والی زندگی، اللہ کے خوف والی زندگی، جانوروں کی طرح نہیں جو چاہ کھا لیا، جو چاہ بول دیا، جسے جسے چاہ دیکھ لیا، حیوانوں والی زندگی نہیں، انسانوں والی زندگی اگر یہ اختیار کرتے ایمان اور تقوی والی، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازوں کے لیے اور ہوا۔ حضرات صحابہ کرام ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر رہے تھے تو کیسی برکتیں آئی۔ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے صحابہ کرام، سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالا، سمندر سے اتنی بڑی مچھلی نکلی، اتنی بڑی مچھلی نکلی کہ 300 آدمیوں کا قافلہ 18 دن تک وہ کھاتا رہا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس کی ایک پسلی اتنی بڑی تھی کہ اگر کوئی اونٹنی پر بیٹھ کر کوئی سوار اس کی پسلی کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو نکل جاتا۔ اتنی اونچی پسلی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ پہنچے، اس مچھلی کا گوشت تو بھی ہمارے برتن میں موجود تھا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو تمہیں دیا گیا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے بچا ہوا تو مجھے بھی کھلاؤ۔ کہا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا۔ صحابی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، سامنے چوہا ایک بل کے اندر گیا، ایک بل کے اندر گیا، ایک اشرفی لا کر رکھ دی، پھر لا کر رکھ دی، پھر لا کر رکھ دی، 10 دفعہ گیا اور 10 اشرفیاں لا کر، یہ اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے 10 اشرفیاں لا کر 11ویں دفعہ خالی تھیلی لا کر رکھ دی، یہ بتانے کے لیے کہ بس اتنی ہے۔ میں کہتا ہوں جب ایمان اور عمل والی زندگی تھی، بلوں سے رزق مل رہا تھا، اور ایمان اور عمل والی زندگی چھوٹی تو جو کماتے ہیں سارا بلوں میں جا رہا ہے۔ بلوں نے بل نکال کر رکھ دی ہے، بجلی ہے ہی کوئی نہیں اور بلوں کی بھرمار، گیس ہے ہی کوئی نہیں اور بلوں کی بھرمار، بلوں نے بل نکال کر رکھ دی ہے۔ ایمان عمل والی زندگی تھی تو بلوں سے رزق مل رہا تھا، وہ زندگی چھوٹی تو جو کماتے ہیں سارا بلوں میں۔ اگر ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے ان آبادیوں کے لوگ تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازوں کے لیے کھول۔ دوسری آیت میں بھی دروازوں کے کھلنے کا دوسری آیت میں بھی ذکر ہے، ذرا غور سے سننا کیا فرمایا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب ان بستی کے لوگوں نے ہمیں بھلا دیا، اور ہمیں بھلا دیا، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ دروازے ہم نے کھول دیے لیکن اس میں برکت نہیں، چیزیں زیادہ ہو گئی لیکن اس کے باوجود زندگی تک، گھر والے سارے کما رہے ہیں، اوور ٹائم لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پورے نہیں ہو رہے،
سے ذرا پیچھے چلے جائیں 50 سال پہلے ایک کمانے والا ہوتا تو سارے کھاتے تھے. اب بیوی بھی کما رہی ہے, شوہر بھی کما رہا ہے, بیٹیاں بھی کما رہی ہیں, بیٹا بھی کما رہا ہے, اور ٹائم بھی لگا رہے ہیں, پورا ہوئی کیا ہوا؟ برکت ختم ہو گئی, برکت ختم. اور قرآن وہی کہتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں, پھر چل پڑتے ہیں کسی پوڑیوں والے پل پر طوطے والے کے پاس قسمت کا فیصلہ کرانے کے لیے. 15-20 گندے گندے لفافے رکھ کر وہ بیٹھا ہوا ہے. اپنی قسمت کا حال یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے سایہ کو میسر نہیں ہے, منہ میں مکھیاں داخل ہو رہی ہیں, گرد سے چہرہ ہٹا ہوا ہے, اور تیری قسمت کا فیصلہ کرا, اس سے قسمت کے فیصلے کرا جس کی اپنی قسمت کا حال یہ ہے. اور پھر آ کر استاد جی کو حساب کرو, کسی کچھ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے کرنے والے کرتے بھی ہیں, لیکن ہمیشہ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ کر دیا تو نے خود بھی تو کچھ کر دیا ہے, اس کو بھی تو دیکھنا. ہمارے بہنوئی تھے مولانا خورشید عالم صاحب رحمۃ اللہ, آپ سے کئی ذرا جانتے ہو, چکری میں بہت اچھا پڑھاتے بھی تھے, تو وہ روحانی علاج وغیرہ کرتے تھے. کہنے لگے سٹلائٹ ٹاؤن میں چاندنی چوک میں ایک آدمی نے مجھے بلایا کہ ہمارے گھر کا کوئی ذرا حساب کرے. بہت بڑی کوٹھی, کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی, کاریں کھڑی ہوئی, کئی کنار میں. کہنے لگے میں پہنچا تو ادھر سے مغرب کی اذان ہوگی. میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں اور پھر اس کے بعد اس سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا پہلے میں نماز پڑھتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا جائے نماز لے گیا. اب گھر میں جائے نماز ہو تو ملے نا, کبھی نماز پڑھی ہو جائے نماز تب ہو, جا کر سرونٹ کوارٹر سے جائے نماز لے کر. پھر میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے, اب اس کو قبلے کا پتہ نہیں ہے. پھر جا کر گیا نوکر سے جا کر قبلہ پوچھا, تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کوئی اور مذہب ہو شاید اس کا مسلمان نہ ہو. تو میں نے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ مسلمان تو ہیں نا؟ ہاں جی بالکل, بکری سنی مسلمان جی بالکل. ہاں تو میں نے کہا مجھے کس لیے بلایا ہے, تو نے اپنا حساب تو خود کیا ہوا ہے, تیرے گھر میں جائے نماز نہیں ہے, تجھے قبلے کا پتہ نہیں ہے, کبھی کسی نے نماز پڑھی نہیں ہے تیرے گھر میں, تو نے اپنے حساب تو خود کیا ہوا ہے, مجھے کس لیے بلایا. آج یہ حال ہے ہمارے گھر. ہاں نماز آتی نہیں, کلمہ آتا ہی نہیں, پورے گھر میں کبھی کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے, دنیا جہاں کی آسائشیں موجود ہیں, تو پھر اس گھر میں برکتیں کہاں سے. یاد رکھو آپ کے گھر میں اتنا تو سارے آپ سمجھتے ہیں, اتنے علماء تو آپ سارے ہیں. اگر گھر میں نماز ہوگی, روزہ ہوگا, تلاوت ہوگی, ذکر ہوگا, صدقہ ہوگا, خیرات ہوگی, نیکی ہوگی, تو گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ فرشتے. کون سے فرشتے؟ ایک تو نا موت کا فرشتہ, وہ تو ہر جگہ آ ہی جاتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہم ریل میں سفر کر رہے تھے, سامنے کوئی بابو قسم کا آدمی بیٹھ گیا, اور راستے میں کوئی مولوی ہتھے چڑھ جائے گا اگر بس کے اڈے پر یا ریلوے اسٹیشن پر, کہتے ہیں بڑا شوق اٹھتا ہے دین سیکھنے کا, حضرت میرا خیال استفادہ کریے. ہاں کیونکہ دکان تو بند ہوتی ہے, ہاں دفتر گیا نہیں ہوتا, اور فارغ وقت پھر مولوی کا دماغ چڑھتا ہے. ہاں ایک مجھے راستے میں مل گیا, زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ کے میرا دماغ کھا گیا. میں نے گھنٹے کے بعد جاؤ کہ دینی بھی ہے کہ کوئی نہیں. ہاں ایک گھنٹے سے تو میرا دماغ چاٹتا ہے, زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ رہا ہے کہ دے گا بھی یا نہیں. ہاں تو راستے میں بڑا شوق اٹھتا ہے. تو اس نے کہا ہاں حضرت سنا ہے جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. ہاں میں ٹھیک ہوں. حضرت نانوتوی نے فرمایا ٹھیک ہوں. جس گھر میں شوقیہ کتا پالا ہوا, ایک ہے کھیتی کے لیے, ایک ہے مویشیوں کی حفاظت کے لیے, ایک ہے شکار کے لیے, کر میں ماشی, کر میں زرع, کر میں سیر, یہ 3 قسم کے کتے, ان کی تو اجازت ہے. لیکن اگر شوقیہ کتا پالا ہوا ہو بغیر کسی مقصد کی, نہ شکار کے لیے نہ حفاظت کے لیے, ویسی اس گھر میں فرشتے ٹھیک سنا. کہنے لگا پھر تو آدمی آسان بات ہے, چارپائی کے ساتھ ایک کتا باندھ لے تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا. میں نے کہا بھی بات تو تیری ٹھیک ہے, لیکن تو نے سنا ہوگا کہ کتے بھی مرتے ہیں. اس نے کہا نہیں مرتے تو ہیں. کہا پھر جو فرشتہ کتے کی روح لینے کے لیے آئے گا تیری بھی لے کر چلے جائے گا. آپ تیری مرضی ہے اس سے روح قبض دراز جو انسانوں کی کرتا ہے, یا اس سے قبض دراز کتوں کی کرتا ہے ویٹنری فرشتہ. ہاں جو کتے کی روح لے لیا ہے وہ تیری بھی لے جائے. تو موت کا فرشتہ وہ تو آ ہی جاتا ہے. یہ مراد یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے آئیں گے. کون سے فرشتے آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے آئیں گے. تو خالی ہاتھ آئیں گے یا
واپس نہیں جائیں گے؟ بولو چھوڑ جائیں گے. اور جب چھوڑ جائیں گے نا، تیرا گریڈ 5واں کیوں نہ ہو، تیرا کچا جھونپڑا کیوں نہ ہو، تو ڈھوک کھپے اور ڈھوک اسویا ڈھوک رہتے ہوئے کیوں نہ رہتا ہو، تیرا مقدر گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. آسمان والوں کے نزدیک کیوں چمکے گئے جیسے زمین والوں کے نزدیک. اور اگر تیرے گھر میں نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، پردہ نہیں، حلال نہیں، رشوت ہے، سود ہے، حرام ہے، بے پردگی ہے، کوئی اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، گانا بجانا ہے، اب بتاؤ اب کون سی مخلوق آئے گی؟ بولو چاہتے تو ہو نا. کون سی مخلوق آئے گی؟ شیاطین آئیں گے. خالی ہاتھ آئیں گے تو مال لائیں گے. کیا ہے؟ بغض، حسد، کینہ، نفرت، بے چینی، گھٹن، اضطراب، یہ مال لائیں گے تو چھوڑ جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے؟ چھوڑ جائیں گے. اور جب چھوڑ جائیں گے نا، 10 کنال میں تیرا محل کیوں نہ ہو، تو بیگیا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے کی کسی اعلیٰ مکان میں کیوں نہ رہتا ہو، اسلام آباد کی کسی وی آئی پی سیکٹر میں کیوں نہ رہتا ہو، تیرا گھر جہنم قدم، زندگی تنگ ہو جائے گی. اس لیے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہماری ہدایات کو جب بھول گئے، ہمارے حکموں کو بھول گئے، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول کر ان چیزوں میں ان کی زندگی تنگ کر دی. ان چیزوں میں ان کی زندگی. یاد رکھیے یہ اصول ہے. اس کائنات کے ایسے نہیں فرمایا، اس کائنات کی قسمت انسان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ بن جائے تو پوری کائنات بن جاتی ہے، یہ بگڑ جائے تو پوری کائنات بگڑ جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا قوم سبا ایسی زخیز بستی، اللہ نے کیا کہا؟ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب. کھاؤ بستیوں میں سے، رب ہماری زمین بڑی پاکیزہ ہے، رب بڑا مہربان ہے، اس کا رزق کھاؤ، اس کا شکر. لیکن نافرمانی کی. میں عرض کر رہا تھا ڈیم کی بنیادوں میں اللہ نے چوہے پیدا کر دیے. ان چوہوں نے ڈیم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. وہ اصل مقصد کی طرف جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا تھا، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں. اور یاد رکھیں گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے بندے کی مت ماری جاتی ہے، اس کو پھر صحیح سمجھ نہیں آتی. دل کالا ہو جاتا ہے. جیسے کمرے میں اندھیرا ہو نا تو آدمی آنے والے کو نہیں پہچان سکتا کہ دوست ہے یا دشمن ہے. مٹی کے ڈلے کو سونا کا ڈلا سمجھے گا، سونے کے ڈلے کو مٹی کا ڈلا سمجھے گا، سانپ کو رسی سمجھے گا، رسی کو سانپ سمجھے گا، دوست کو دشمن سمجھے گا، دشمن کو دوست. کمرے میں اندھیرا ہو آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. جب دل میں اندھیرا ہو جائے گناہوں کی وجہ سے پھر مت ماری جاتی ہے اگر آدمی صحیح نہیں کر سکتا. ایک کو بیٹی بناؤ، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن یہ نہیں. نہ حکمران کو خیال آتا ہے، نہ عوام کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، کہ اصل مسئلہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کرو. اللہ کی ذات ناراض. تسلسل کے ساتھ یہ جو مصائب آ رہے ہیں، اللہ کی ذات ناراض ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں، کلب آباد ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، بازار آباد ہیں. آپ غور کریں، چاروں طرف سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے. چند بوڑھے بوڑھے جن کا اور کوئی کام نہیں ہوتا وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. جماعت کہاں ہو جاتی ہے؟ یہ جو 8 بجے جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں تو یہ سارے مسلمان کو اوکاڑا سے ٹرین آئی ہے، یہاں آ کر سارے اتر کے یہی کے تو ہوتے ہیں. بہت ہوگا کوئی تھوڑا کسی دوسری مسجد کا ہوگا، یہی کے تو ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ پورا ہفتہ کہاں ہوتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے. ایک نماز کو چھوڑنا اللہ کے 700 حکموں کو توڑنا ہے. گھر کے 5 افراد ہیں اور پانچوں نے نمازیں نہیں پڑھی. ہر ایک نے صبح سے لے کر عشاء تک اللہ کے 3500 حکم توڑے. 3500 حکم. شوہر نے 3500 حکم توڑے، بیوی نے 3500 حکم توڑے، 2 بیٹیاں ہیں انہوں نے 3500 حکم توڑے، 2 بیٹے انہوں نے 3500 حکم توڑے. جس گھر میں صرف ایک نماز کی وجہ سے ہزاروں، باقی کو تو چھوڑ ہی دو نا، کمائی ہے باقی چیزیں، صرف نماز کی وجہ سے جس گھر میں روزانہ کروڑوں حکم اللہ کے ٹوٹ رہے ہو، برکت کہاں سے آئے؟ برکت کہاں سے؟ علماء فرماتے ہیں ایک بے نماز کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. 40 گھر مشرق، 40 گھر مغرب،
40 گھر شمال، 40 گھر جنوب، ایک بے نماز کی نوسط 160 گھر کرتی، 160 گھر، جہاں محلے کے محلے، گھر کے گھر، کالونیوں کی کالونیاں بے نمازیوں سے بھری ہوں، پھر آپ کیا خیال ہے آسمان سے برکتیں نازل ہوگی؟ ایک نماز کی بات کر رہا ہوں، باقی جو تمہاری کمائیاں ہیں، رشوتیں ہیں، سود ہے، حرام ہے، ناجائز قبضے ہیں، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، وہ تو رد ہے۔ ایک ہی بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت ہے اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ مسائل اس کے ہاتھ میں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک وہ راضی نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ۔ اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، دنیا سے بھیک مانگتے رہیں گے، ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ جس کے پاس لامحدود خزانے ہیں اس کو راضی کرو، IMF سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ جو خود مانگتے ہیں، خود جو بکاری ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہو۔ جو غنی ہے، جس کے لامحدود خزانے ہیں، اس کی طرف رجوع کرو۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد اور عورت، اس طرف خیال ہی نہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی نعمتوں کے سمندر میں غوطے کھا کر ہم اس کو ناراض کیے بیٹھے۔ حالانکہ غور کر، ایک تو اشرف المخلوقات ہے، ایک جانور سے سبق حاصل کر۔ جانور، میں چکوال کے علاقے میں گیا، ایک کھیت میں سبزی لینے کے لیے چلا گیا، وہ کھیت والے کا کتا تھا، بڑا بھونک رہا تھا۔ میں نے کہا بابا تیرا کتا بڑا بھونکتا ہے۔ بابے نے بڑی پتے کی بات کی ہے، اس نے کہا مولوی صاحب روٹی کھانا پھر ڈیوٹی کرنا، روٹی کھانا پھر ڈیوٹی کرنا۔ میں نے کتا اپنے مالک کی روٹی کا خوش ٹکڑا کھا کر، رات ہو یا دن، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا طوفان، گرم لو ہو یا ٹھنڈی ہوائیں، اپنے مالک کا دروازہ چھوڑتا نہیں ہے، اور انسان ان گنت نعمتیں کھا کر مالک کے دروازے پر آتا ہی نہیں۔ ایک کتا چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا، اس گھر کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی سامنے آئے نا تو دم ہلاتا ہے، اپنا منہ اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور زبان حال سے کہتے ہیں تیرے پیو دی روٹیاں کھا کے تجھے کچھ نہیں کہتا، تیرے باپ کی روٹیاں کھائیں۔ ایک کتا بھی اپنے مالک کے ہاتھ کو پہچانتا ہے، جس کے در پر وہ لسی کا یا پانی کے گھونٹ پیتا ہے۔ اور تو اپنے جسم میں غور کر، اس کائنات میں غور کر، میں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، انگنت نعمتیں کھا کر، اور تو اس کے سامنے جھکتا نہیں، پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا، سب کچھ بگڑ گیا۔ ایک بزرگ کہنے لگے، میں فیصل آباد سے چھان جا رہا تھا، راستے میں خربوزے کا کھیت آیا، اور میں چلا گیا کھیت میں، اور کھیت والے سے کہا ذرا میٹھے میٹھے خربوزے دے دو۔ اس نے کہا مولوی صاحب انسانوں میں مٹھاس نہیں رہی، خربوزوں میں کہاں رہی؟ انسانوں میں مٹھاس نہیں رہی، خربوزوں میں کہاں رہی؟ انسانوں کے ساتھ۔ اس لیے اس وقت ہم میں سے ہر ایک، میں بھی، آپ بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، امیر بھی، غریب بھی، مظلوم بھی، فارغ بھی، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ جس کے اختیار میں فرمایا رب راضی ہوگا، رات کو بارشیں ہوں گی اور تم صبح اٹھو گے سورج نکلا ہوا ہوگا، بارش بھی ہو جائے گی، تمہارے کام میں حرج بھی نہیں ہوگا، تمہارے کسی کام میں حرج بھی نہیں ہوگا۔ یہ جب ہوگا کہ جب اللہ راضی ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس اللہ کو راضی کرنا، اس کی طرف رجوع۔ خیر بات ہماری گئی تھی قوم سواد ڈیم میں، چوہے پیدا ہوئے تو چوہے پیدا ہو جائیں تو پھر بلیاں مارو۔ اصل اللہ کی طرف جو مسئلہ تھا ادھر خیال یہی، جیسے آج ہمارا نہیں جا رہا، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ادھر کی وہ کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں، ہر طرف خوش ہو رہے ہیں، قرضہ مل گیا تو سی بہار ہو گئی۔ میں کہتا ہوں کبھی مولویوں کو تانے دیتے تھے کہ چلتے کرتے ہیں، اب ہم تو 20 سال کی بات کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں، ہر صبح شام تمہارے حکمران چندہ اور خوش ہوتے ہیں، چندہ مل گیا، بھیک مل گئی، یا خوش ہوتے ہیں۔ جس کی طرف میں پچھلے جو میں بیان کیا تھا، کہا پڑا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں غلے کی قلت ہو گئی، فاروق اعظم رضی اللہ ادھر سے غلہ منگوایا، ادھر سے غلہ منگوایا، جیسے آج ہم کرتے ہیں ادھر سے منگوا رہے ادھر سے منگوا رہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا خیال سمجھدار خیال کرتا تھا، کیا کر رہے ہو؟ جس اللہ کے اختیار میں ہے بارش کا نازل ہونا اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے نکلے اور اتنی بارش ہوئی اللہ نے استاد سالی کو فراوانی کے ساتھ بدل دیا، کچھ ساری ختم۔ جس کے اختیار میں ہے اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ قوم سبا نے بلیاں پائی، اور ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ بلیاں جو ہوتی ہیں وہ چوہوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن وہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے نا، اور جو اللہ کی طرف سے مسلط ہو، یہ ابرا کے لشکر پر اللہ نے جو بھیجے، ارسلنا علیہم طیرا ابابیل، جو ابابیل بھیجے تھے ان کی پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں چنے کے دانے جتنا ایک کنکر تھا، چنے کے دانے جتنا۔ ابرا کے لشکر پر برسائے، لیکن پیچھے اللہ کی طاقت تھی نا، ابرا کے لشکر میں برسائے، ایک ایک کنکر ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ سوار کے سر پہ لگا، اس کے نیچے سے ہوتا ہوا سواری کے بھی نیچے سے نکل گیا۔ فجعلهم كعصف مأكول، اللہ انہوں نے کھائے ہوئے اسے۔ تو چوہے مسلط تھے، سب چوہوں نے بلیوں کو مار دیا، بلیاں ساری ختم، اور چوہے دندناتے کر رہے، ڈیم ٹوٹا، پانی نکلا، اور ساری بستیوں کو باغوں سمیت بہا کر لے گیا۔ قرآن کہتا ہے جہاں رات کو چلتے ہوئے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، وہ زمین اتنی اجڑ گئی، اتنی ویران ہو گئی، اتنی برباد ہو گئی، دن کو چلتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اور اس باغ و بہار کی جگہ جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے، باغ و بہار کی جگہ جھاڑ جھنکار پیدا ہو گئے، ان کی نافرمانی اور گناہ کی۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے اس وقت اس بات کی، ہم سارے کے سارے اپنے گھروں میں بھی نیکی کا ماحول قائم کریں، اللہ کے گھروں کو بھر دیں اللہ کی عبادت سے، اس کی طرف رجوع کریں، اور صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں کہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پچھلے جمعے میں یاد کیا تھا، آپ نے فرمایا بلا صدقے کو نہیں پھیلان سکتی، صدقہ بیچ میں ایک دیوار بن جاتا ہے، مصیبت اور آپ کے درمیان صدقہ ایک ڈھال بن جاتا ہے، دیوار بن جاتی ہے، اور فرمایا بلا صدقے کو نہیں پھیلان سکتی۔ اس وقت جو آپ کے مسلمان، اور پھر اس وقت جو مسلمانوں پر مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کی مدد کرنا اللہ کو بہت۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، میرا رب کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی ذات بھوک اور پیاس سے پاک ہے، میں کیسے آپ کو کھلاتا پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ میرا بھوکا تھا تو اسے کھلا دیتا ایسی تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا، فلاں پیاسا تھا اس کو تو پلا دیتا ایسی تھا جیسے تو نے۔ تو اس پر میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں اس دن بھی یاد کر رہا تھا ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی پریشانی ہے نا کہ بجلی کی بل زیادہ آ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے مکان سلامت، اللہ کا شکر ہے جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کی طرف توجہ دو، پھر شکر پیدا ہوگا۔ فاروق اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگا ہے، کانوں سے بہرا ہے، ہاتھ اور پاؤں شل ہے، جسم پر کوڑ کی بیماری ہے۔ ساتھیوں سے پوچھا اس پر کوئی نعمت نظر آتی ہے؟ حضور اس پر کون سی نعمت؟ زندہ لاش ہے۔ فرمایا پیشاب سہولت سے کر لیتا ہے یا نہیں؟ کہا پیشاب تو سہولت سے کر لیتا ہے۔ کہا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو غور کرو اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، بیوی بچے سلامت ہیں، گھر سلامت ہے، اللہ نے سہولت کے ساتھ آپ اپنے گھر پر آرام کے ساتھ سوتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جو سڑکوں کے اوپر جن کی راتیں گزر رہی ہیں، مچھروں کے اندر، گرمی کے اندر، کھانے کو کچھ نہیں، بچے سامنے بیٹھے، اور جماعت علماء نے بتایا کہ یہ جو 300 بچے فوت ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے نہیں، مائیں بھوکی تھی، ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا اور بچوں کو دودھ نہیں پلا سکی، اس بھوک کی وجہ سے مرے۔ آپ اندازہ کرو لوگ کیسے کیسے، اور آپ کو اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے، کتنی اللہ کی نعمت ہے، اس کو دیکھو۔ لوگ کس طرح کی زندگی گزارے۔ ہندوستان کے کالج مجھے برطانیہ میں ملے، کہنے لگے ہمارے یہاں خاندان شوہر بیمار تھا فوت ہو گیا، اور بیوی اپنے مختلف گھروں میں کام کر کے
بچوں کو پالتی رہی. اور پھر جب بیوی بھی بیمار ہو گئی اور کہنے لگے گھر میں پھاک پھاک کے آنے لگے, کہنے لگے اس کا ایک بچہ بیمار ہوا اور مر گیا. پھر دوسرا بچہ بیمار ہوا تو اس کی بیٹی کہنے لگی اماں یہ بھائی میرا کب مرے گا؟ اس نے کہا بیٹا بھائی کے لیے تو ایسے نہیں کہتے, آپ کیوں ایسے کہتے؟ کہا اس لیے کہ میرا دوسرا بھائی مرا تھا تو لوگوں نے کھانا بھیجا تھا تو ہم نے چند دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا. اب یہ مرے گا پھر ہمارے گھر کھانا آئے گا اور کچھ دن ہم کھانا کھا لیں گے. آپ غور کرو اس طرح لوگ زندگی گزارے اور ہاں اللہ نے عافیت کے ساتھ رکھا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. تو الحمدللہ اس موقع پر قوم نے یقیناً اپنی دلی ہمدردی اور ایمانی جذبے کا اظہار کیا, اور یہ جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے مسلمان میں آج بھی کفر کو یہی کھٹکتا ہے. کفر جو خائف ہے آپ کسی جذبے سے خائف ہیں. اس لیے جو میں یہاں کی اپیل کی تھی دائیں میں اور بھی میں نے ساتھیوں کو متوجہ کیا تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے 4 دن پہلے ہم نے 28 لاکھ کا سامان توسا اور راجن پور ان علاقوں کے اندر یہاں سے ہمارے ساتھی لے کر گئے اور وہاں خود جا کر تقسیم کیا. رسال پور میں بھی اور نوشہرہ میں بھی, چارسدہ میں بھی, توسا میں 9 لاکھ روپے نقد بھی تقسیم کیا, 28 لاکھ روپے کا سامان بھی بھیجا. اب وہاں کے علماء میں اکثر جاتا رہتا ہوں, وہاں کے علماء سے بھی علاقے سے بھی واقف ہوں. علماء کا فون آیا کہ اب ہمیں راشن نہیں چاہیے. تو سوال تھا راجن پور والوں کو تبھی بھی چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں چھت تعمیر کرنے کے لیے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بنا لینی ہے, چھتوں کی تعمیر کے لیے ہمیں گارڈن چاہیے اور چھتوں کا سامان چاہیے. اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ رقم میرے پاس جمع بھی ہے, انشاءاللہ اتوار کے دن میں خود لے کر جاؤں گا توسا میں, اور وہ مکانوں پیر کے دن ہم نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے مکانوں کی تعمیر کے حوالے سے جو بھی ہم سے ہو سکا ہے انشاءاللہ چھتوں کی تعمیر میں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ حضرات سے درخواست ہے اس سلسلے میں آپ مسلسل تعاون فرماتے رہے. نماز کے بعد بار سین میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوں گے, اس حوالے سے آپ بھرپور تعاون فرمائیں. یہ نہ سوچیں کہ پچھلے دن استاد پچھلے جمعے میں دیتے ہیں, تمہارا رب تمہیں صبح بھی دیتا ہے, دوپہر کو بھی دیتا ہے, شام کو بھی دیتا ہے. اگر وہ بھی ایسے کہہ دے پچھلے ہفتے نہیں دیتا سی ہونے کے لیے لوگ پھر اس لیے جو رب تمہیں ہر وقت دیتا ہے ہر وقت اس کے نام پر خرچ کرو. اپنے مسلمان بھائیوں